السلام علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تعلیمی اداروں کی کمی۔ دیکھیں، تعلیمی ادارے جتنے بھی ہوں وہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ دیکھیں، آپ یہ ایک اپنے ذہن میں سوچیں، جتنے بھی سکولز حکومت کی تحویل میں تھے وہ اکثر جو ہیں پھر پیف کی تحویل میں دے دیے گئے ہیں، ان کو بیچا گیا ہے، ان سے فیسیں لی گئی ہیں، ان سے ایک سودا بازی ہوئی ہے ان کی۔ دیکھیے، حکومت کی فیسلٹیز اور ہوتی ہیں، پرائیویٹ کی فیسلٹیز اور ہوتی ہیں۔ پرائیویٹ جو ہے وہ سب چیزیں فیسلٹیز جو ہیں وہ فراہم نہیں کرتے، اور جو حکومت ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز پر زور دیتی ہے کہ ایک عام بندے تک جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ پہنچ سکیں۔ تو بیسک یہ چیز فرق ہے۔ تعلیمی ادارے جہاں بھی تھے، آخر اس میں پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہونا ہے اور اس میں بچوں نے زیادہ داخلہ لینا ہے، بچوں نے پڑھنا ہے، تو یہ چیز تو ان کو سوچنی چاہیے تھی کہ آنے والے وقتوں میں زیادہ سکول آباد ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اس کو پھر بھی اس کو بیچ دیا یا کہ پیف کی تحویل میں دے دیا۔ اور ایک بات اور ہے کہ تعلیمی ادارے جتنے کم ہوتے جائیں گے ناخوانگی بڑھتی چلی جائے گی۔ جب سکول ہی نہیں ہوگا، مدرسہ ہی نہیں ہوگا تو وہاں کہاں سے پڑھیں گے؟ وہ کیوں ہے؟ اس لیے بجٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بجٹ میں تعلیمی ادارے نئے بنانے کے لیے بجٹ رکھیں، اس کے لیے ایک مختص بجٹ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ادارے جتنے بھی ہوں کم ہیں، اور ادارے جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ پچھلے دور میں سیاسی لوگ ووٹ مانگتے تھے تو سب سے پہلے جو ووٹر ہوتا تھا وہ یہی چیز مانگتا تھا کہ ہمیں ہسپتال چاہیے اور سکول چاہیے۔ اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، 15 سال 20 سال ہو گئے ہیں، کوئی نیا سکول نہیں کھلا۔ پیف کے سکول کھلے ہیں، وہ بھی ایک تنظیم ہے وہ چلا رہی ہے، وہ نئے سکول بنا کر دے رہی ہے اور ان کے انڈر وہ چل رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ سکول میں نے نہیں دیکھا کوئی نیا کھلا ہو، بلکہ انہوں نے کوئی 12-13 ہزار یا اس سے بھی 24-25 ہزار پنجاب کے سکولوں کو پرائیویٹ کر دیا ہے۔ تو اداروں میں کمی ہوگی تو پھر خاک پڑیں گے یہ بچے، یہ تو ویسے بھی بے روزگار ہو جائیں گے، ویسے بھی ناخواندہ ہو جائیں گے، اور اپنے یعنی کہ ان کو ویسے ہی جیسے پہلے شروع میں پاکستان تھا ویسا ہی بن جائے گا ناخواندہ۔ جب پڑھیں گے ہی نہیں تو نوکری کہاں سے ملے گی؟ جب پڑھیں گے ہی نہیں تو کام کہاں سے کریں گے؟ آج کل مزدوری بھی اس مزدور اس کو رکھا جاتا ہے جو پڑھا لکھا ہو، ان کے پاس تو مزدوری نہیں ہونے، کیا کریں گے وہ لوگ؟ جنگلوں کو سر دیں گے یا کہیں جزیروں میں جائیں گے؟ کیونکہ معاشرہ جو ہے وہ تو پڑھے لکھے کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ چیز حکومت پاکستان کو سوچنی چاہیے کہ اداروں کی کمی جو ہے یہ بیسک تعلیم کی کمی ہو رہی ہے۔ وہ تو شہروں میں بیٹھے ہیں، اپنے وی آئی پی جو سکولز ہیں ان کو بچے پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے سیاسی ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں انہیں کیا ہے؟ ایک عام بندے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ایک سہولت دی ہوئی ہے اس کو بھی چھین رہے ہیں۔ ہسپتال بہت سے میں نے ویران دیکھے ہیں جہاں پر ایک 8 بیڈ کا یا اس طرح 10 بیڈ کا ایک ہسپتال تھا، اس کو ختم، وہاں ڈنگر جانور بندھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے جو والی بال یا فٹ بال کے میدان وہ لوگ یوز کر رہے ہیں، ان کی جھاڑیاں یا درخت ہیں وہ کاٹ کر لوگ لے جا رہے ہیں، عمارت کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ تو اداروں میں کمی تو اس طرح ہوگی۔ 1 کروڑ روپے لگا کر ایک گورنمنٹ کی بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے اور اس کو کنسٹرکشن کی جاتی ہے اور بعد میں اس کو ویران چھوڑ دیا جاتا ہے کچھ عرصہ چلانے کے بعد۔ یہ کوئی پیسہ ان گورنمنٹس کا ہے؟ یہ پیسہ عوام کا ہوتا ہے، جو ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے، جو ہم ٹیکس بھرتے ہیں ہر چیز پر، اس کا پیسہ ہوتا ہے جو رائے گاں کر دیا جاتا ہے۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بہت سی ایسی بلڈنگ میں نے دیکھی ہیں جو ایک کیٹیگری میں کھڑی ہیں اور وہ حکومت نے چھوڑ دی ہیں، اس کو یوز کرنا چھوڑ دیا، وہ بیکار ہو چکی ہیں، لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کی اینٹیں اکھاڑ کر لے کر جا رہے ہیں۔ ادارے تو ادارے رہے، یہ حکومت اس توجہ نہیں دے رہی تو پھر یہ ادارے کہاں سے توجہ دے گی؟ وہ تو آگے جو پہلے سے چل رہا ہے ان کو بھی ختم کر رہی ہے۔ تو اداروں کی کمی ہونا، تعلیم کی کمی اور تعلیم کی کمی ہونا معاشرے کا وجود ختم ہونا ہے۔
तो आज तक इतना ही नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।